Assalamualaikum dear students. I hope everybody of you is fine and okay. Dear students, today we will discuss unit number 3 on the ocean. On the ocean ये हमारा जो आज का काम है यूनिट नंबर 3 और ये पोएम है ऑन द ओशन समंदर पर। इसको आज हमने डिस्कस करना है और मैं आपके सामने इसकी जो ट्रांसलेशन है, जो ये हमारे स्टेंसेस दिए गए हैं इनकी ट्रांसलेशन भी पढ़ूँगा और साथ में इसके जो पोएम की जो बेसिक आइडिया है वो भी डिस्कस करूँगा और उसके साथ जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं और इसकी जो समरी है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसकी जो पहला इसका जो स्टेंजा है, ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई, कुली तौर पर गर्म और तांबे जैसे आसमान में, द ब्लडी सन एट नून, दोपहर के वक़्त का खूनी सूरज, राइट अप अबव द मैस्ट डिड स्टैंड, ठीक तौर पर मस्तूल के ऊपर वाक़ था, नो बिगर दैन द मून, जो चाँद से ज़्यादा बड़ा नहीं था, डे आफ्टर डे, दिन पे दिन गुजरते गए, वी स्टक नार ब्रीद नार मोशन, हम जामिन थे ना हवा थी ना ही हरकत, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, इतने काहिलुल वजूद थे जैसे एक तस्वीर में बना हुआ जहाज़, अपॉन अ पेंटेड ओशन, जो तस्वीर में बने हुए समंदर के ऊपर हो, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर सू पानी ही पानी था, एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और जहाज़ के सब तख्ते सुकड़ गए थे, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर सू पानी ही पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं। ये इसकी जो ट्रांसलेशन है पोएम की। अब पोइट के बारे में, ये जो पोइट हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज। Samuel Taylor Coleridge was born in 1772 and he was died in 1834. ये 1772 में पैदा हुए, 1834 में इनकी डेथ हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, एक नक्काद थे एंड अ फिलासफर, और एक फिलासफर थे। अमंग हिज पोएटिक वर्क्स, उनके अगर पोएटिक वर्क्स में देखें तो द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर एंड कुबला खान आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नोन पोएम्स। इनकी जो दो ये पोइम्स हैं ये बहुत मशहूर और जानी मानी पोइम्स हैं। और बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ इज़ मेजर प्रोज वर्क, और अगर हम प्रोज वर्क की बात करें तो उसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया इनका बहुत बड़ा काम समझा जाता है। अब पोएम के बारे में ये है कि दीज स्टेंजाज हैव बीन टेकन फ्राम एस टी कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर। ये स्टेंजाज जो हैं इनको जो एस टी कॉलरिज की पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर वहाँ से लिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएम्स में इनको शुमार किया जाता है। This poem is about an old sailor who narrates his long story about a voyage in which his entire crew was killed. इस नज़म के अंदर एक सेलर है, बूढ़ा मल्लाह है, जो कि अपनी कहानी बयान करता है और अपने समंदरी सफ़र के बारे में जिसमें उसका जो पूरा क्रू है वो मर जाता है। In the given stanzas, the narrator explains the hardships and danger that they encountered during the sea voyage. और इस जो स्टेंजास दिए गए हैं इनमें यह बयान किया गया है कि कौन कौन सी मुश्किलात और कौन कौन सी हार्डशिप्स उन्हें फेस करना पड़ी जब वो समंदरी सफ़र पर मौजूद थे। वहाँ पर समंदर में जो है उनका शिप चल रहा था, तो वहाँ पर कौन कौन सी मुश्किलात उनको फेस करना पड़ी। ये है इसका जो पोएम के बारे में है, और साथ में इसकी जो समरी है उसको भी हम देखेंगे। और ये जो अबाउट द पोएम है और पोएट है, इसको अगर आप इकट्ठा कर दें तो आपकी ये समरी की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, और आप इसकी जो है वो इस तरह से समरी भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में कॉपर स्काई, द स्काई वाज लाइक अ शीट ऑफ कॉपर, ब्लडी लाइक ब्लड, स्टक नार ब्रीद नार मोशन, ये इंडिकेट्स करता है दैट एवरीथिंग वाज मोशनलेस इवन द ओशन,
यानी कि हर चीज़ जो है वो बे हरकत थी, حتیٰ کہ سمندر بھی. ایز آئیڈل ایز دا پینٹڈ شپ اپان دا پینٹڈ اوشن، ایز موشن لیس اینڈ اسٹل ایز دا شپ اینڈ اوشن ان دا پینٹنگ. یعنی اتنی جو ہے وہ بے حرکت تھے ہم کہ جیسے سمندر جو ہے اس کی بھی ایک تصویر ہو اور جہاز جو ہے وہ بھی ایک تصویر کی شکل میں ہو، اس میں کوئی حرکت نہ ہو. یہ ہمارا جو ہے اس کی جو بیسک ہے، یعنی کہ ٹرانسلیشن شاعر کے بارے میں جو بیسک چیز ہے، اس کے بعد پوئم کے بارے میں، اور اس کے بعد گلوسری. نیکسٹ جو ہمارا کام ہے وہ ہے کویسچن آنسر. یہ جو ہمارے ایکٹیویٹیز کے کویسچن آنسر ہیں کہ رائٹ دا مین آئیڈیا آف دا پوئم، نظم کا جو مین آئیڈیا ہے وہ لکھیں. ڈیفائن دا بلڈی سن، بلڈی سن سے کیا مراد ہے. وائی ایوری تھنگ واز اسٹک، ہر چیز کیوں جامد تھی. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی پینٹڈ اوشن، پینٹڈ اوشن کا کیا مطلب ہے. ایکسپلین دا لاسٹ اسٹینزا ان یور اون ورڈس، اپنے الفاظ میں آخری اسٹینزا کی تشریح کریں. تو اس چیز کے لیے ہم چلیں گے اپنے کویسچن آنسر کی طرف اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے پاس جو کویسچن آنسر ہیں وہ ان کو ہم نے کس طرح سے یاد کرنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو کویسچن آنسر ہیں اس میں بیسک جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے یہ ہمارے کویسچن آنسر ہیں، اور ان کو ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ ہمارا پہلا کویسچن ہے کہ رائٹ دا مین آئیڈیا آف دا پوئم، نظم کا جو مین آئیڈیا ہے وہ لکھیں. تو اس میں دا مین آئیڈیا آف دا پوئم از دا سی وائج از دیٹ اے سی وائج از موناٹنس اینڈ فل آف ڈینجر. نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بحری سفر یکسانیت والا اور خطرات سے بھرپور ہے. ڈیفائن دا بلڈی سن، خونی سورج کو بیان کریں. دا ورڈ بلڈی مینس انوالونگ اے لاٹ آف کلنگ، یعنی جس میں بہت زیادہ قتل و غارت ملوث ہو اس کو بلڈی کہا جاتا ہے. ان دا پوئم دا فریز دا بلڈی سن شوز دیٹ دا ہیٹ آف دا سن واز انبیریبل فار دا پیپل ان دا شپ. اور نظم میں جو جملہ جو جزو جملہ استعمال ہوا ہے خونی سورج، وہ ظاہر کرتا ہے کہ سورج کی حرارت جہاز میں موجود لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی. دے فیلٹ دیٹ اٹ وڈ کل دیم سون، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ انہیں جلد ہلاک کر دے گی. اس کے بعد وائی واز ایوری تھنگ اسٹک، ہر چیز کیوں جامد تھی. دا پوئٹ اینڈ دا ادر کریو مین ہیڈ بین وائچنگ فار ڈیز، شاعر اور دیگر جہاز کے عملے کے افراد کئی دنوں سے سفر کر رہے تھے. نیورتھلیس دے ور کوائٹ انیبل ٹو سی اینی سائنز آف اے شور، تاہم انہیں ساحل کے کوئی آثار دیکھنے میں بالکل وہ ان کو ساحل کے کہاں پر ساحل واقع ہے ابھی تک کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. دس میڈ دیم تھنک دیٹ ایوری تھنگ ہیڈ بیکم موشن لیس، اس سے انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہر چیز بے حرکت ہو گئی ہے. اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ کویسچن ہے کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی پینٹڈ اوشن، تصویر بنے ہوئے سمندر سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. اے پینٹڈ اوشن مینز اے پکچر آف دا اوشن، تصویر بنے سمندر سے مراد سمندر کی ایک تصویر ہے. ان دا پوئم دس فریز شوز ہاؤ موشن لیس دا شپ واز، اور یہ جو جملہ ہے یہ بیان کرتا ہے کہ جہاز کتنا بے حرکت تھا. اس کے بعد ایکسپلین دا لاسٹ اسٹینزا ان یور اون ورڈس، آخری بند کو اپنے الفاظ میں لکھیں. دا لاسٹ اسٹینزا ریویلز دیٹ دا پیپل ان دا شپ ہیڈ رن آؤٹ آف دیئر سپلائی آف فوڈ اینڈ ڈرنک. آخری بند یہ انکشاف کرتا ہے کہ جہاز میں موجود لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کی رسد ختم ہو چکی تھی. دے ور فیلنگ ویری تھرسٹی اینڈ ہنگری، وہ بہت پیاس اور بھوک محسوس کر رہے تھے. دے فاؤنڈ دیم سیلوز انیبل ٹو اسکیپ ڈیتھ، وہ اپنے آپ کو موت سے بچانے سے قاصر تھے. آل دو دیئر واز واٹر آل اراؤنڈ دیم دے کوڈ ناٹ ڈرنک اے ڈراپ آف اٹ، اگرچہ ان کے ارد گرد پانی تھا لیکن وہ ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے تھے. ان دس سچویشن دے کوڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ، دے کوڈ ڈو نتھنگ ایلس بٹ ویٹ فار ڈیتھ، اس صورتحال میں وہ موت کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کے جو ایکٹیویٹی کے کویسچن آنسر ہیں وہ ہیں. اس کے بعد یہ جو کویسچن ہے وہ ہے آپ کی جو ٹیکسٹ کے اندر سے کہ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی کاپر اسکائی،
آپ تانبے جیسے آسمان سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اے کاپر اسکائی مینز آ ریڈش براؤن اسکائی کاسڈ بائی دا سیویئر ہیٹ آف دا سن. تانبے جیسے آسمان سے مراد سورج کی شدید حرارت کے باعث سرخی مائل بھورا آسمان ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ ہاؤ ڈز دا پوئٹ ڈسکرائب موشن لیس. شاعر بے حرکت کیفیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ دا پوئٹ ڈسکرائب دا موشن لیس آف ہز شپ ویری آرٹسٹکلی. بہت فنکارانہ پیرائے میں اپنے جہاز کی بے حرکت کیفیت کو بیان کرتا ہے. ہی سیز دیٹ ہز شپ از ایز موشن لیس ایز اے پینٹڈ شپ اپان اے پینٹڈ اوشن. وہ کہتا ہے کہ اس کا جہاز اتنا ہی بے حرکت ہے جیسے ایک تصویر میں بنے ہوئے سمندر پر ایک تصویری جہاز ہو. تو یہ آپ کے جو ہیں یہ کوشچن آنسر ہیں یہ جو ہماری پوئم ہے اس کے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کی جو کوشچن آنسر کے علاوہ ہمارے پاس سمری ہے. سمری کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ دی پوئم آن دا اوشین ریویلز دیٹ اے سی وائج از ویری موناٹنس اینڈ فل آف ڈینجرز. یہ نظم سمندر پر یہ انکشاف کرتی ہے. ریویلز کا میننگ ہے انکشاف کرنا. یہ انکشاف کرتی ہے کہ سمندری سفر بہت یکسانیت والا اور خطرات سے بھرپور ہے. ان دا پوئم دا پوئٹ ڈسکرائبز این ایکسٹریملی انپلیزنٹ ایکسپیرئنس آف ہز اون ایٹ سی. نظم میں شاعر سمندری سفر میں اپنے انتہائی ناخوشگوار تجربہ بیان کرتا ہے. دی فرسٹ اسٹینزا gives a description of the unbearable heat of the sun faced by the poet and the other crewmen. پہلا بند سورج کی ناقابل برداشت حرارت کا بیان پیش کرتا ہے. The first stanza پہلا اسٹینزا gives a description بیان کرتا ہے of the unbearable heat of the sun سورج کی جو ناقابل برداشت حرارت ہے. فیسڈ بائی دا پوئٹ اینڈ ادر کریو مین جو کہ شاعر نے بھی فیس کی اور اس کے ساتھ جو عملہ تھا انہوں نے بھی. دا اسکائی واز ریڈش براؤن سورج جو تھا آسمان جو تھا وہ بالکل جو ہے وہ اتنا زیادہ یعنی بھورا رنگ کا نظر آ رہا تھا. سرخی مائل بھورا تھا. دا سن سیمڈ ٹو بی اسٹینڈنگ ایگزیکٹلی ابو دا میسٹ اور سورج ٹھیک طور پر مستول کے اوپر واقع معلوم ہوتا تھا. They voyaged for days but remained unsuccessful in reaching their destination. انہوں نے جو ہے وہ کئی دنوں تک سفر کیا but remained unsuccessful لیکن وہ ناکام رہے in reaching their destination اپنی منزل تک پہنچنے میں. unsuccessful میں ناکام اور destination میں منزل. اس کے بعد their ship seemed to be quite motionless ان کا جو جہاز تھا وہ بالکل بے حرکت محسوس ہو رہا تھا. The poet says that it was as motionless as a painted ship upon a painted ocean. شاعر کہتا ہے کہ یہ اتنا موشن لیس تھا اتنا بے حرکت تھا جیسے کہ ایک تصویر بنا دی گئی ہو سمندر کی اور اس کے اوپر جہاز جو ہے اس کی. There was no wind and no motion وہاں پر نہ کوئی ہوا تھی اور نہ ہی کوئی حرکت تھی. They had run out of their supply of food and drink وہ جو ان کے پاس خوراک تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. یہ جو لفظ رن آؤٹ آف ہے اس کا میننگ ہوتا ہے ختم ہو جانا کسی چیز کا ختم ہو جانا کم پڑ جانا. اس کے بعد they were feeling very thirsty وہ بہت پیاسا محسوس کر رہے تھے. although there was water all around them اگرچہ ان کے ارد گرد پانی تھا. they could not drink a drop of it وہ اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے تھے. in this situation they could do nothing else but wait for death اس صورتحال میں وہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی جو ہے اس کی سمری ہے. تو 3 چیزیں ابھی میں نے ڈسکس کر دی ہیں. ایک تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھی, اس کے بعد گلوسری کو ڈسکس کیا, اس کے بعد جو ہے کویسچن آنسر کو ڈسکس کیا, اور اس کے بعد جو یہ سمری ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اور یہ کام آپ کا ہے, اور اس کے علاوہ ساتھ میں آپ نے لیٹر جو آپ کا ہے لیٹر نمبر 2 اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می یور ٹائم.